حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک معروف قحط پڑا جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور قحط پڑا، حد ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک حضرت بلال بن رباح ہیں جنہیں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، یہ اسی نام کے ہیں لیکن ان کی بلدیت حارث ہے۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی بکری ذبح کرو۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بکریوں کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، ذبح کیا کروں؟ لوگوں نے ضد کی تو انہوں نے بکری ذبح کی، جب وہ کھال ادھیڑی تو اس کا گوشت سرخ رنگ کا تھا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر حضور کے روضے پہ آ گئے، اور حضور کے روضے کے اوپر آ کر حضرت بلال بن حارث کیا کہہ رہے ہیں، سنیے لفظ سن کے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگو، امت تو ساری ہلاک ہو گئی۔ یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا بلال بن حارث جا کے عمر کو میرا سلام دے دو اور اس کو کہو کہ معاملات کے اندر زیادہ احتیاط کیا کرے اور بارش ہو جائے گی، یہ خوشخبری بھی سنا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے یہ خبر دی، اس وقت صحابہ موجود تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں کوشش کرتا ہوں، جہاں مجبور ہو جاتا ہوں میں وہاں کیا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے، اور پھر عام الرمادہ ختم ہوا اور چھم چھم می برسنے لگا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روضے پہ جا کے یہ کہا، حضور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ تو یہ صحابی کا عمل ہے، پھر صحابی اپنا خواب جا کے ایک صحابی کو سناتا ہے، اور صحابی صحابہ کی موجودگی میں یہ خواب سنتا ہے، اور کوئی صحابی نہیں کہتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، حضور سے کیوں کہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی حاجتیں حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور حضور کی چوکھٹ سے ان کی حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کوئی اس پر بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ میں آج رات اس حدیث کے حوالہ جات دیکھ رہا تھا، تو جب میں اس کو نوٹ کرنے لگا تو یہ لفظ جب میں نے لکھے نا استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، تو مجھے امت کا دکھڑا یاد آ گیا کہ جس طرح حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ ہی اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اس وقت میرے دل سے دعا اٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بھی کابل سے لے کر کندھار تک، اور قلعہ جنگی سے لے کے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے لے کر تقریر تک، اور موصل سے لے کر بغداد تک، القدس سے لے کر کشمیر تک ہلاک ہو گئی ہے۔ آپ رحم کی نظر فرمائے اور اس امت کی بگڑی بن جائے۔ اور پھر مہان اقبال کے وہ شعر میرے ذہن میں آ گئے کہ اقبال حضور کی سیرت بیان کرتا ہے اپنی مصنوی اسرار و رموز کے اندر، اور وہاں اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ جو ہے وہ حضور کی خدمت کے اندر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر کے آئی اور سر سے چادر اتری ہوئی تھی، آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے اس کی طرف پھینک دی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو اقبال نے اس واقعہ کو نظم کیا، لیکن اس کے بعد اقبال بلک بلک کے روتا ہے۔ پھر اقبال اپنا روح سخن حضور کی طرف پھیر کے کہتا ہے، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ اس کافرہ عورت کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ کی امت بھی تو برہنہ سر ہو گئی ہے نا، آپ کی امت کے سر سے بھی تو بکار کی چادر اتر گئی ہے۔ محبوب جب اس کافرہ عورت کے سر پہ آپ چادر ڈال رہے، اس امت کے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال۔ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ عافیہ صدیقی کا حجاب چھین لیا گیا اور اس کے ہاتھ سے
رمضان المبارک کے آتے ہی قرآن چھین لیا گیا، جو سہارا تھا اس کا، وہ اس بند کوٹڑی کے اندر، اس قید خانے کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس سے قرآن مجید چھین لیا اور حجاب اس کا چھین لیا۔ کل گزشتہ جو ہے وہ کسی بیان میں کہا تھا، میں نے کہا عافیہ صدیقی حافظ قرآن ہے، تم نے اس کے ہاتھوں سے قرآن چھینا ہے، سینے سے قرآن تو نہیں چھین سکتے ہو نا، اس کے سینے میں وہ قرآن ہے جس کی تلاوت جاری رہے گی، یہ قرآن چھینا نہیں جا سکتا۔ تو ماذا خاتون تے اریاں تورین پیشے اقوام جہاں بے چادرین، ہم اس جو ہے وہ عورت سے بھی زیادہ حضور برہنہ سر ہو گئے ہیں۔ کابل میں ہم لٹ رہے ہیں، کندھار میں ہمارا خون نکل رہا ہے، غزہ کی پٹی میں ہمارے بچوں کو ٹینکوں تلے روندا جا رہا ہے، کشمیر میں ہماری بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں ہمارے قیدی بلک رہے ہیں، ابو غیب کی جیل میں ہمارے قیدی سسک رہے ہیں اور زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ ما ازاں خاتون تے اریاں توریم پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ تو حضرت بلال بن حارث نے کہا حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی، اس کے لیے بارش نازل کر دی جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جو ہی دعا کی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چھم چھم بارش نازل فرما دی۔